नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, हमारे आज के दर्स का मौजू है शर्मगाह की हिफाजत, यानी अपने आप को बदकारी से बचाना, ज़िना से बचाना। तो मुआशरे की बुराइयों में से एक बहुत ही ख़तरनाक बुराई वो ज़िना है, जो इंसान की इस जहाँ की दुनिया की ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है और इसके वजह से इंसान का आखिरत भी तबाह व बर्बाद हो जाता है, जो कि हम इस दर्स में जान लेंगे। ज़िना के बारे में कुरान और हदीस में शदीद वईदात हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में ज़िना के बारे में फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ, इन्नहु कान फ़ाहिशतन, यकीनन ये बेहयाई है, वसाअ सबीला, और बहुत ही बुरी राह है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह मोमिनून और इस तरह सूरह मारिज वगैरह में मोमिनों की सिफात बयान करते हैं, तो उसमें फरमाते हैं कि अच्छे मोमिन नेक लोग वो अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह दीन इस्लाम ने ज़िना की ऐसी शदीद सज़ा मुकर्रर की है जिसका तसव्वुर करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ज़िनाकार पर जब ज़िना साबित हो जाए तो अगर वो गैर शादीशुदा हो तो उसको 100 कोड़े, और अगर वो शादीशुदा हो तो उसको संसार किया जाएगा। लेकिन इसके लिए इस्लामी निज़ाम ज़रूरी है। जब इस्लामी निज़ाम होगा तो ये हद लगाई जाएगी। इस्लामी निज़ाम के बग़ैर ये काम नहीं होगा। अहादीस मुबारका में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदकारी के मुतालिक शदीद वईदात बयान फरमाई है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि ला यज़्नी ज़ानी हीन यज़्नी व हुवा मुअमिनुन, कि ज़िनाकार जब ज़िना करता है तो ज़िना के वक़्त वो मोमिन नहीं रहता। गोया कि ऐसे अमाल का ईमान के साथ कोई जोड़ ही नहीं। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सबसे ज़्यादा ख़तरा की चीज़ करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या बगायल अरब, या बगायल अरब, ए अरब के बदकारो, ए अरब के बदकारो, इन्ना अखवफ मा अखाफ अलैकुमुज़ ज़िना, कि मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज़्यादा डर और ख़तरा व ज़िना व शहवतुल खफिया, और पोशीदा शहवत से है। यानी ये एक ऐसी नहुसत है जिससे मुआशरती निज़ाम तबाह व बर्बाद हो जाता है और घर घर में फितना फसाद खून खराबा की नौबत आ जाती है, हत्ता कि नस्लें तक मुश्तबे हो जाती है। इसलिए इससे हर मुमकिन एहतिराज लाजिम है और उसके तमाम रास्ते बंद करना ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। ज़िना करना तो दूर की बात, इसके करीब भी मत जाओ, यानी इसका ख्याल भी मत करो, और इसके जो असबाब हैं, जो ज़राए हैं, उनसे भी बचो। ज़िनाकार की दुआ कबूल नहीं होती। तबरानी मुस्नद अहमद at-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत है, उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आधी रात के वक़्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक आवाज़ देने वाला वो आवाज़ लगाता है कि हल मिन दाइन फयुस्तजाबु लहू, है कोई पुकारने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए। हल मिन साइलिन फयुअता, है कोई सवाल करने वाला कि जिसे नवाजा जाए। हल मिन मकरूबिन फयुफर्रजु अन्हु, है कोई गमगीन, कोई परेशान हाल कि उसकी उस परेशानी को दूर किया जाए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि उस वक़्त यानी आधी रात को तमाम लोगों की दुआएं कबूल की जाती है। तो जो इंसान भी जो दुआ करता है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है, सिवाय इल्ला ज़ानियतन तसआ बिफरजिहा, सिवाय उस
زانیہ عورت کے جو اپنے شرمگاہ کو بدکاری میں لگاتی ہے، او عشارن، اور ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے کی، یعنی اپنے شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والے اور ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے، ان دونوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کے ساتھ نہ گفتگو فرمائیں گے اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، یعنی نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ وہ 3 کون ہیں؟ ایک بوڑھا زناکار، اور دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا متکبر، تکبر کرنے والا۔ زناکار آخرت میں گویا کہ آگ کے تنور میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ اکثر صحابہ کرام سے صبح نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ آ کر اپنا وہ خواب بیان کرے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خود اپنا ایک طویل خواب بیان فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو خواب میں میرے پاس 2 شخص آئے اور وہ مجھے لے چلے، پھر ہمارا گزر کئی لوگوں پر ہوا جنہیں طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، ہم ایک تنور جیسی جگہ آئے، وہ جگہ تنور جیسی تھی۔ تو راوی کہتا ہے کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں اس جگہ سے، وہ تنور جیسی جو جگہ تھی، اس سے چیخ و پکار کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں، اور ان کے نیچے سے آگ کی لپیٹ آ رہی تھی، آگ کے شعلے آ رہے تھے۔ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَعُوا، تو جب یہ آگ کی لپیٹ آ کر انہیں مارتی تھی، یہ آگ کا شعلہ انہیں لگتا تھا تو وہ شور مچاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بدنصیب لوگ کون ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آگے جائیں۔ تو اس طرح ہم آگے گئے تو اور لوگوں کو دیکھا تو ان کو بھی سزائیں ہو رہی تھی، تو میں نے ان کے بارے میں بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آگے جائیں۔ اس طرح جب انہوں نے مجھے تمام لوگ دکھائے تو پھر آخر میں وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کو یہ جو مختلف سزائیں دی جاتی تھی یہ کیوں دی جا رہی تھی۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اما الرجال والنساء العورات الذین هم فی مثل بناء التنور، کہ وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی جگہ میں تھی، وہ کون تھے؟ وہ زناکار لوگ تھے۔ تو تمام پیغمبروں کے خواب وہ حقیقت میں وہی ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مختلف خواب دکھائے جاتے تھے اور اس میں لوگوں کو سزائیں، عذاب۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ آخرت میں کن کن گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو کیا کیا عذاب دیے جائیں گے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کرے، لوگوں کو ڈرائے کہ یہ گناہ نہ کرو، پھر تمہیں ایسی ایسی سزائیں دی جائے گی۔ تو اس طرح نبیوں کے تمام خواب وہ بھی وہی ہوتے ہیں اور ان کو خواب میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اسی طرح زناکار آخرت میں بدبودار ہوں گے، ان کو ایسی سزا دی جائے گی جس کی وجہ سے ان سے بدبو جائے گی۔ ایک ایسی ہی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب ذکر فرما رہے تھے کہ مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو سڑنے کی وجہ سے بہت پھول چکے تھے اور ان سے نہایت سخت بدبو آ رہی تھی، گویا کہ پاخانوں کی بدبو ہو۔ قلت من ہؤلاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو جواب ملا کہ ہؤلاء الزانون، کہ یہ زناکار لوگ ہیں۔ اسی طرح اس بدکاری کی وجہ سے لوگ دنیا میں ہی عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال امتی بخیر، میرے امت اس وقت تک برابر خیر میں رہے گی
جب تک کہ ان میں حرام اولاد کی کثرت نہ ہو، اور جب ان میں حرام اولاد کی کثرت ہوگی تو عن قریب اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ ایک صحیح حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں زناکاری یا سود خوری کی کثرت ہوگی وہ اپنے آپ کو عذاب خداوندی کا مستحق بنا لیں گے، یعنی ان پر پھر دنیا میں بھی عذاب آئے گا۔ اسی طرح یہ بدکاری، یہ فقر و فاقہ امراض اور بے برکتی کا سبب بھی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب زناکاری کی کثرت ہو جائے تو فقر و محتاجگی عام ہو جاتی ہے۔ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی قوم میں برسریعام بے حیائی پھیل جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جائے گی، ان میں ایسی بیماریاں پھیلے گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہ پائی گئی ہو۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں فرمایا گیا ہے الزنا یورث الفقر، یعنی زنا فقر و فاقہ کا سبب ہے۔ تو ان حدیث کو سن کر ہر صاحب عقل یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ زناکار بدکار انسان کا آخرت میں کیا انجام ہوگا۔ اسی طرح یہ دنیا میں بھی انسان کی تباہی کا سبب ہے، جو کہ مشاہدے اور تجربے سے بھی تمام لوگوں پر عیاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تمام بدکاریوں سے بچائے، آمین۔